بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، خواب کیا کہتے ہیں پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار دور حاضر ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں مشہور معبر حافظ علامہ مفتی محمد سرور امجدی صاحب، بتائیں گے کہ آپ کے بتائے گئے خواب شرعی حوالوں سے کیا کہتے ہیں۔ ناظرین صاحب، خواب کی کوئی مطلب کنفرمیشن نہیں ہے کہ آدمی کیسے خواب دیکھے گا۔ انٹیمیٹڈ خواب ہوتے ہیں، خواب علت ہوتے ہیں، فیوچر کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اپنی ذات کے حوالے سے خواب ہوتے ہیں، ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں، ہر قسم کے لوگ خواب دیکھتے ہیں۔ اور لیکن ہر خواب کا اگر وہ سچا خواب ہو تو اس کی ایک تعبیر ہوتی ہے علم الرؤیا کی روشنی میں۔ اس حوالے سے ہم گفتگو بھی کرتے رہتے ہیں۔ آج ہم نے سوچا کہ اگر خواب میں کوئی اپنے دانت دیکھے یا کوئی اس کو دوسرا دکھائے، کیونکہ دانتوں کے حوالے سے علم الرؤیا میں کافی تفصیلات موجود ہیں کہ دانت اگر اپنا ٹوٹ رہا ہے، بلیڈنگ ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو آج اسی پہ گفتگو کریں گے اس حساب سے انشاءاللہ کہ دانت دکھائے جائیں، دانت دیکھے جائیں تو ایسے خواب کیا کہتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے گا، آپ ٹی وی اسکرینس پر ہم اپنا ٹیلیفون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ اپنے اچھے اور سچے خواب میں بیان کیجیے۔ مفتی محمد سرور امجدی صاحب بتائیں گے کہ آپ کے دیکھے گئے خواب کیا کہتے ہیں۔ بخش گفتگو کا آغاز کریں گے استاد سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کچھ خواب کامن ہوتے ہیں اور عموماً لوگ یہ کہتے ہیں ہم نے دانت دیکھے یا دانت دکھا ہے، تو ایسے خواب کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، یہ عام طور پر لوگ جو ہے نا کافی زیادہ دانتوں کے معاملات میں خواب دیکھتے ہیں۔ ہمیں کئی فونز بھی آتے ہیں، کالز آتی ہیں، اور مجھے میسیجز بھی کئی آتے ہیں اس طرح۔ تو ہم نے ویورز کی انفارمیشن کے لیے آپ نے اچھا سوال کیا، تو چند باتیں، ظاہر ہے کہ باتیں اس میں بہت ہیں، لیکن ہم اس کو بالکل مختصر کر کے آپ کی خدمت میں جو ضروری باتیں ہیں وہ پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں، خواب میں دانتوں کو دیکھنا، ائمہ معبرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اس کے عزیز و اقارب ہیں۔ اچھا جی، اگر کوئی دانت دیکھے۔ جی اب اس میں بھی تفصیل ہے کہ سامنے کے دانت جو اوپر والے ہیں وہ کون سے عزیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جو نچلے والے یہ ثنایا علیہ کہلاتے ہیں، نچلے دانت یہ کون سے عزیز و اقارب کی طرف اشارہ کرتے ہیں، آس پاس کی یعنی جو رائٹ، پھر اس میں اوپر نیچے، پھر لیفٹ سائڈ اوپر نیچے، یہ کن کن عزیز و اقارب پر دلالت کرتے ہیں۔ یہ تفصیل ہے، ڈیٹیل ہے کافی، لیکن میں نے مطلقاً عرض کیا کہ دانتوں کی تعبیر ائمہ معبرین نے عزیز و اقارب کی طرف فرمائی ہے۔ اب خواب میں کوئی دیکھتا ہے کہ اس کے دانت یا ایک دانت یا کچھ دانت ہل رہے ہیں، اب اس میں اس کو تکلیف بھی ہو رہی ہے یا اس میں بلیڈنگ وغیرہ بھی ہو رہی ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے۔ اچھا، یہ بھی میں وضاحت کر دوں کہ کوئی اگر دانتوں کی تکلیف میں مبتلا ہے اور وہ خواب دیکھے تو پھر اس کی تعبیر یہ نہیں ہوگی۔ نارمل ہے، دانتوں کی کوئی تکلیف نہیں ہے، اس نے یہ خواب دیکھا، تو اگر دانت ہل رہے ہیں، اس میں بلیڈنگ وغیرہ ہو رہی ہے یا نہیں بھی ہو رہی، اور اسے تکلیف ہو رہی ہے یا نہیں بھی ہو رہی، دانت ہل رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے گھر والوں میں سے، چاہے وہ والدین ہوں یا بہن بھائی ہوں یا بیوی بچے ہوں، جو اس کے گھر میں رہتے ہیں، ان میں سے کوئی بیمار ہے۔ اچھا، بیمار ہے یا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، یا پہلے سے بیمار چلا آ رہا ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ اگر خواب میں یہ دیکھے کہ دانت اس کا جو ہے وہ ٹوٹ کر گر گیا ہے، اب وہ چاہے وہ بلیڈنگ ہو رہی ہو یا نہ ہو رہی ہو، اور ساتھ میں تکلیف بھی ہے، تو یہ اچھا سائن نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بیماری کی آگے کی بات ہے تو میں عرض نہیں کر سکتا، بس یہ کہوں گا کہ جو اس طرح دیکھے تو سچائی کے فوراً جو ہم عمل بتاتے ہیں وہ کر لے، اور حسب استطاعت صدقہ وغیرہ بھی دے۔ اب آ جائیں دوسری طرف کہ اگر دانت جو ہے وہ گر گیا ہے، کوئی بلیڈنگ نہیں ہے، تکلیف بھی نہیں ہے، اس نے اپنے ہاتھ میں لیا یا اس نے جو ہے وہ کسی کپڑے میں رکھ لیا، تو اس کی تعبیر، یا جیب میں رکھ لیا، کسی مقام پر رکھ دیا، تو اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ اس کے یہاں لڑکا یا لڑکی یعنی اولاد پیدا ہوگی۔ اچھا جی اچھا، اور اگر ایسا ممکن نہیں تو اس کے بھائی بہن کے یہاں کوئی اولاد پیدا ہوگی، یا اس کے بچوں کے یہاں کوئی اولاد پیدا ہوگی، یہ ساری تفصیل ہے۔
اگر کسی نے دیکھا کہ اس نے دانتوں کو کھا لیا ہے، اپنے ہی دانتوں کو کھا لیا ہے، تو اس کی تعبیر یہ کہ اس کے قریبی عزیز و اقارب کے کوئی ایسا ہے جس کے وجود میں بدن میں کوئی تکلیف ہے، کوئی درد ہے، اس کی تعبیر یہ بنتی ہے۔ اگر کسی نے یہ دیکھا کہ دانت اس کے نارملی جتنے ہیں اس سے زیادہ طویل ہیں، یا دانتوں کی سفیدی بہت زیادہ ہے، یا دانت جو ہے وہ جتنے بڑے ہیں اس سے زیادہ بڑے ہیں، یعنی طول یا قامت، طول میں یا چوڑائی میں جتنا بھی ہو، یا اس کی دانتوں کی سفیدی بہت زیادہ ہو چکی ہے، اتنے سفید دانت نہیں ہیں اس کے حقیقت میں، یا دانت بڑے خوبصورت معلوم ہو رہے ہیں خواب میں لیکن حقیقت میں ایسے ہیں نہیں، نارمل ہیں جیسے بھی ہیں ایسے ہیں نہیں، تو اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ وہ اپنے عزیز و اقارب میں، اپنی فیملی والوں کی طرف سے کوئی ایسی بات سنے گا یا کوئی ایسی بات دیکھے گا کہ جس کی وجہ سے اس کو خوشی محسوس ہوگی اور اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوگی۔ اچھا ماشاءاللہ، دیکھیں دانتوں کے حوالے سے ناظرین کتنے چیپٹرز اس نے بیان کر دیے ہے، اور یہ سمجھیں آپ ایک ایک لائن بیان کی ہے، ورنہ یہ اس کا میں نے کئی چیزوں کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ کئی چیز خلاصہ بیان کیا ہے، اور یقین آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا، میرے علم میں تو اضافہ ہوا ہی ہے۔ چلے آج کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، خیریت سے؟ جی میری بہن الحمدللہ، آپ کی دعائیں، آپ کو آنے والا رمضان بہت مبارک ہو۔ آمین آمین۔ بس یہ کہ ہم آپ کے لیے، ہم آپ کو نہیں بھولیں گے، آپ بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ بالکل پروردگار ہم سب کو جو ہے وہ ایک مقبول عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اللہم سے راضی ہو جائے۔ اللہم آمین۔ اور مفتی صاحب کو بھی میں السلام علیکم کہوں گی۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، میں دوسری بات یہ کہ میرے ہسبینڈ نے خواب میں دیکھا کہ جو ہے نا وہ کھانا پکا رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، جی صرف اتنا ہی دیکھا بس کھانا پکا رہے ہیں؟ جی بھائی جی۔ اچھا عام طور پر بناتے ہیں؟ جی، کبھی کھانا بناتے ہیں گھر میں یا ایسے خواب میں دیکھا ہم نے؟ ایک کبھی شوقیہ چلا لیتے ہیں چمچ۔ اچھا چلے، کبھی بنا تو ہمیں کال کر ہم لیجیے کیا گا۔ کرتے ہیں وہ؟ موسٹ ویلکم سر، آنکھوں پہ میرے بھائی، سر آنکھوں پہ۔ جزاک وہ اللہ۔ کام کیا کرتے ہیں آپ کے شوہر؟ بھائی میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ اس میں بینک میں ہیں۔ بینک میں؟ اچھا بینک میں، ٹھیک ہے میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو سدا خوش رکھے۔ تھینک یو ویری مچ، انویٹیشن کے لیے بھی آپ کو بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کال خود دعوت لی انہوں نے؟ کہہ کے لیے نا نہیں وہ ہماری بڑی پیاری بہن ہے، انشاءاللہ انوائٹ کر لیں گی پراپرلی۔ جی ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں اوکاڑا سے بات کر رہی ہوں۔ اوکاڑا سے بات کر رہی ہیں، اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ جی میں نے اپنا یہ بتانا تھا کہ مجھے اکثر خواب میں نا کالے کیڑے نظر آتے ہیں، کبھی میرے پیچھے پڑے ہوتے ہیں اور کبھی نا وہ سانپ نظر آتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا بیمار رہتی ہیں؟ اور کبھی نا مردے بھی میں بہت زیادہ دیکھتی ہوں اپنی خواب میں، اپنے رشتے دار جو یعنی کہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اچھا مردے بھی آپ دیکھتی ہیں؟ اچھا کوئی بیمار وغیرہ تو نہیں ہے آپ؟ جی آپ کو کوئی بیماری تو نہیں ہے؟ صحت مند ہے ماشاءاللہ؟ جی جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ ٹھیک ہے میری بہن، آپ پروگرام میں شامل ہوئی ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر منتظر، ان کو بھی شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ بند کرو بیٹا۔ السلام علیکم جی، پلیز ٹی وی کی آواز بند کر دیں۔ جی جی اچھا کون صاحب بات کریں، کہاں سے؟ وعلیکم السلام، محمد جمیل قمر بول رہا ہوں جی، دولتانہ۔ اچھا ماشاءاللہ جی، دولتانہ سے بات کر رہے ہیں۔ نوید قمر بھائی ماشاءاللہ آپ سے ہماری ٹیلی فونک دوستی ایسی ہو گئی، ہمیں دولتانہ آنا پڑے گا آپ سے ملنے کے لیے۔ دولتانہ انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گے، انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ جی، ضرور آئیے گا۔ جی جی انشاءاللہ۔ تو میرا خواب یہ ہے کہ میں کہ گھر میں گیا ہوں، جیسے مجھے لگتا ہے وہاں سے ہم دودھ لاتے رہے ہیں بچپن میں تھا، تو وہاں پہ انہوں نے کوئی بکرا ذبح کیا ہوا ہے اور وہ اس کے گوشت کے جو بوٹیاں بنا رہے ہیں، اور آٹے والی پیٹی کے ساتھ تھوڑی سی جگہ پہ نا اس کے پائے رکھے ہوئے ہیں بکرے کے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو میرے دل میں آ رہا ہے کہ ان سے ڈیمانڈ کروں، بس سوچ رہا ہوں اس طرح کا۔ اچھا تو وہ جو بہن بیٹی بیٹھی ہوئی ہے وہ دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہے، تو میں اس کو دیکھ بھی نہیں پا رہا ہوں کون ہے یہ۔ تو اور مجھے قریب اس سے خیال آ رہا ہے کہ وہ محلے کا گھر ہے، محلے دار ہے، یہ خواب ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرے خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے بچوں کے سارے گھر میں آئے ہوئے ہیں میرے بچے گھر پہ آئے ہوئے ہیں؟ سارے بچے گھر پہ آئے ہوئے ہیں جی۔ تو میری بیوی اس سے کوئی سرگوشی کر رہی ہے، میں سوچ رہا ہوں مجھ سے کیا پردہ ہو سکتا ہے۔ اچھا ایک منٹ ذرا سا میں غلط سنا، آپ کے بچوں کے استاد آئے ہوئے ہیں گھر پہ؟ جی جی، وہ اسکول ٹیچر ہیں، سر ٹھیک ہے ہیں۔ ہاں۔ اچھا وہ ہم
جی وہ ایسے ہے کہ ہم محلے دار بھی ہیں، شہر میں ایک ہی جگہ تقریباً رہتے ہیں، تو ان کی بدقلفی بھی ہوگی کیونکہ وہ جو میری مسز ہے اس کے بھائی سے ان کی کلوز ہے کافی نا. اچھا ٹھیک تو ہے. میری بیوی سے کوئی سرگوشی کر رہی ہے، تو میں سوچ رہا ہوں مجھ سے ایسا کیا پڑتا ہے، یہ دیکھ رہا ہوں اس سے ایسا کیا پردہ ہے؟ ویسے مجھ سے چھپ کے کیا بات کر رہی ہیں؟ میں یہ گمان کر رہا ٹھیک ہے قمر بھائی، آپ پروگرام میں شامل ہوئے، آپ کے دونوں ہم نے نوٹ کیے ہیں، پروگرام دیکھتے رہے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ، ماشاءاللہ ہمارے ریگولر کالر بن گئے ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام جی، میں شادیہ بات کر رہی ہوں سیالکوٹ سے. سیالکوٹ سے میری بہن شادیہ بات کر رہی ہیں. شادیہ بہن اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی میرے 2-3 خواب. ایک مجھے خواب آیا کچھ دن پہلے نا، یہ 2 سورج ہیں اور وہ مشرق کی طرف 2 سورج ہیں؟ 2 سورج. جی جی. تو ان کو میں دیکھ سکتی ہوں نا، مطلب اتنی زیادہ ان میں شہامہ نہیں ہے کہ یعنی جیسے دیکھ نہ سکتی ہوں، میں دیکھ سکتی ہوں. تپش نہیں ہے، آپ اس کو دیکھ پا رہی ہیں. ٹھیک ہے پھر جی جی آگے بتائیں. 2 سورج ہیں، آپ ان کو دیکھ رہی ہیں، آرام سے دیکھ رہی ہیں، تپش نہیں ہے ان میں کوئی. ٹھیک ہے پھر مشرق والی سائڈ پہ دیکھیں 2 سورج ہیں اور وہ دونوں نا ایسے ہیں کہ کبھی وہ اس کی کبھی وہ جو دوسرا سورج ہے نیچے والی سورج کی طرف چلا جاتا ہے. جیسے نا وہ 2 سورج آپس میں نا ایسے جیسے آگے پیچھے ہو رہے ہیں، لیکن ایک دوسرے کی جگہ پہ آ رہے ہیں. 2 سورج میں نے دیکھے ہیں مشرق والی. یہ مطلب ہاؤس وائف ہیں کیا کام؟ جی شادیہ بہن، آپ کی مصروفیت کیا ہے؟ آپ ہاؤس وائف ہیں یا کہیں جاب پہ جاتی ہیں؟ اچھا کال ڈراپ ہو گئی ہے. چلیں ناظرین، اس کال کے ساتھ ہی ہم جائیں گے ایک مختصر سے وقفے پہ. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین سیکنڈ سیگمنٹ کا آغاز آپ ہی سے کریں گے. شامل کرتے ہیں کالرز کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون بات کر رہی ہیں اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. میں مسز انیس بات کر رہی ہوں. جی جی. آپ سب کو آنے والا رمضان بہت بہت مبارک ہو، اللہم اور آمین. مفتی صاحب کو. اللہم آمین. اچھا بھائی، میں نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ میں جیسے سبزی والے کے پاس کھڑی ہوں ٹھیلے کے پاس، وہاں پر مجھے مولی نظر آتی ہے، تو وہ میں مولی لینا چاہ رہی ہوں، مگر میں سوچتی ہوں کہیں یہ مرچوں والی تو نہیں ہے. وہ بڑی اچھی لگتی ہے، بہت وائٹ اور گرین، مطلب اس کے پتے وغیرہ. تو میں وہاں سے لے کر آتی ہوں، تو میں سوچتی ہوں اس کو پکاؤں یا کھاؤں. رکھا ہی نہیں ہے اس کو، بس لیا ہے میں نے. اچھا ٹھیک ہے میری بہن، مولی کے حوالے سے آپ نے خواب دیکھا ہے. پروگرام دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ. مفتی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، بتائیں گے کہ آپ کا دیکھا گیا خواب کیا کہتا ہے. کیا آپ نے صرف مولی خریدی ہے، کھائی نہیں ہے؟ ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم آمین. آپ سے 2 خواب پوچھتے ہیں. جی. ایک تو میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ جیسے میری والدہ 2-3 جوتیاں لے کے آتی ہیں، اور اس کیا لے کر آتی ہیں؟ ریڈ کلر کی 2-3 جوتیاں لے کر آتی ہیں. چپل نہ جوتیاں جیسے کوٹ شوز ٹائپ کے ہوتی جی ہیں. شوز. اس میں سے ایک ریڈ کلر کی جوتی میں اپنے پاؤں میں پہنتی ہوں، مگر میں کہتی ہوں کہ یہ ربڑ کی گندی سی جوتی ہے، بالکل بھی اچھی نہیں ہے. اور کیا کہتے ہیں، شاید اس کے بعد میں پتہ نہیں اتار دیتی ہوں، اور میں مطلب بہت میں کہتی ہوں لو کوالٹی ہے، ربڑ ہے. اس کے بعد سے میں ڈرائنگ روم میں جاتی ہوں اور بہت سارے سیب پڑے ہوئے ہوتے ہیں میز میں، مطلب میز کے اوپر، اور وہ یلو اور گرین جیسے سیب ہوتے ہیں نا جیسے مارکیٹ میں ملتے ہیں، وہ اس طرح کے بہت سارے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو پھر میں پتہ نہیں ابھی میں نے اٹھایا نہیں ہوتا کوئی سیب وغیرہ، تو میرا پیچھے سے بھائی چھوٹا آ جاتا ہے، وہ مجھے کچھ کہتا ہے، تو اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے. اچھا اور دوسرا میری والدہ نے دیکھا ہے کہ میری نانی کے روم میں ایک ٹوٹی لگی ہوئی تھی، اس کے اوپر ایک منٹ. ٹوٹی جو ٹیپ ہوتا ہے. اچھا ٹوٹی ٹھیک ہے. ہاں جی پانی کا جو نلکا ہوتا ہے جی وہ لگا ہوا تھا، وہ لگا ہوا ہے، اور اس کے اوپر اس کے پیچھے نانی کے روم میں لگا ہوا ہے. جی ان کے کمرے میں، نانی کے روم میں. نانی حیات ہے؟ نانی مرحومہ کمرے میں. آپ کی والدہ نے خواب، ہاں آپ کی والدہ نے خواب اپنی والدہ کے کمرے میں دیکھا، ٹھیک ہے نا، کہ ایک نلکا لگا ہوا ہے. پھر کیا بتایا آپ نے؟ جی اور اس نلکے کے پیچھے مطلب ایک دروازہ ہے، وہ مستقل ہلی جا رہا ہے. کیا جا رہا ہے؟ آپ سمجھیں، کھل رہا ہے. ایک دروازہ ہے، اس کے نلکے کے پیچھے ایک دروازہ ہے، وہ مستقل ہل رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے. جی کانسٹنٹلی ہل رہا ہے. تو وہ میری والدہ کہتی ہے کہ میں نے پھر نا خواب میں ایسا کیا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میں نے کرسی کے سہارے اس کو روک دیا ہے کہ وہ مطلب زیادہ ایسے خدا نخواستہ ایسے گر نہ جائے، تو اس کو کرسی کا سہارا لگا کے روک دیا ہے. ٹھیک ہے میری بہن. آپ یہ بتائیے آپ میرڈ ہیں؟ نو. اچھا ٹھیک ہے، وہ سب پوچھنا ہے. ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کی اور آپ کے والدہ کے خواب نے نوٹ کیے ہیں. پروگرام دیکھتے رہے گا، انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں جو نا فرزانہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. لاہور سے. میرے 2 خواب ہیں چھوٹے چھوٹے. جی جی بالکل بیان کیجیے. ایک میں نے خواب دیکھا ہے کوئی 1-2 مہینہ ہو گیا کہ جیسے نا گھوڑے ہیں بڑے خوبصورت براؤن کلر کے, بہت صحت مند گھوڑے ہیں, اور وہ نا جیسے میں بس میں بیٹھی نا تو وہ میرے پیچھے آ کے وہ پیچھے والی سیٹ پہ بیٹھ گئے. اچھا. اور ان کی جو پاؤں ہے نا وہ اس طرح سے رکھے ہوئے کہ وہ میری سیٹ پہ آ رہے ہیں پیچھے سے, تو مجھے باقاعدہ فیل ہو رہی ان کی وہ سختی گھوڑوں کے پاؤں کی. ٹھیک ہے. اور ایک خواب میں نے یہ دیکھا. دوسرا ابھی میں نے دیکھا کوئی 4-5 دن ہو گئے, جیسے میں نا ٹرین میں جا رہی ہوں تو نا ٹرین ایک دم نا چل پڑی اور نیچے ایک بلی کا بچہ ہے, اچھا پیارا سا بچہ ہے, وہ نا میرے پیچھے پڑ رہا ہے کہ مجھے بھی ساتھ لے کے چل. تو میں یہ چاہ رہی ہوں کہ گاڑی رک جائے تو میں اس کو بھی پکڑ لوں. اچھا. لیکن وہ نا ہاں جی وہ کیا بچہ میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے, کچھ میں نے اس طرح سے دیکھا ہے. ٹھیک ہے. میری گھر میں کوئی بیمار تو نہیں ہے؟ نہیں اللہ کا شکر. ماشاءاللہ صحیح, کوئی پریشانی بھی نہیں ہے؟ نہیں اللہ کا شکر ہے. چلے اللہ کا شکر. اللہ تعالیٰ ہمیشہ خوش رکھے اور بیماری سے بچا کے رکھے آپ کو. ہم سب کو اپنا خیال رکھیے گا. لاہور سے آپ پروگرام میں شامل ہوئی ہیں. تھینک یو فار دس کال. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں واقعین سے بات کر رہی ہوں. وہ میری سسٹر, میرے امی ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو میری چھوٹی سسٹر کو خواب میں امی آئی ہے نا, تو وہ کہتی ہے کہ مجھے آپ سے 500 روپیہ لینا ہے سسٹر سے نا. تو وہ کس نے کہا؟ ان کی چھوٹی بہن کے خواب میں ان کی مرحوم والدہ آتی ہیں اور کہتی ہیں مجھے تم سے 500 روپے لینے ہیں. اچھا پھر؟ تو اس کے بعد کہتی ہے امی غائب ہو گئی ہے نا. بس یہ اس نے مجھے بتایا, میں نے کہا پوچھوں آپ سے کہ صدقہ وغیرہ کروں یا کیا. وہ تو خیر الحمدللہ ویسے بھی کرتے رہتے ہیں. کیا ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے میری بہن, بتائیں گے انشاءاللہ. پروگرام دیکھ رہی ہے, آپ کا اپنا پروگرام ہے اور آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آپ شامل ہوئیں گے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ساہیوال سے. اللہم آمین. میری بہن ساہیوال سے بات کریں, اپنا خواب بتائیے گا. ہاں آپ کو اور مفتی صاحب کو روزوں کی مبارک ہو. آمین. بہت شکریہ میری بہن, بڑا دل خوش ہو. بہنیں دعا دیتی ہیں, یقین کریں ماں باپ کی دعاؤں کے بعد بہنوں کی دعا قبول ہوتی ہیں خاص. جی بالکل, آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھنا. جی اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات آسان فرمائے. اپنا خواب بیان کیجیے گا. ہاں جی, خواب میں دیکھا والدہ صاحبہ نے اس دنیا میں نہیں ہے. وہ فوت ہوئی, اس کو نا کوئی عورت نہلا رہی ہے. اچھا. جب نہلا رہی ہے تو وہ نا والدہ صاحبہ بھی خود بھی اپنے ہاتھ پیر جس طرح ہلاتے ہیں نا, صاف کرتے ہیں جسم کو, وہ صاف کر رہی ہے خود بھی. اچھا خود اور بھی. میں کہہ رہی ہوں امی آپ تو فوت ہوئی, آپ کو پتہ چلتا ہے؟ کہتی ہاں جب میں سیڈ لیتی ہوں نا مجھے پتہ چلتا ہے. پھر کہتی ہے پیسے نے تے انہاں مسجد نو دے دینا. اچھا. پیسے بھی اس نے کافی سارے دیے ہیں. امی نے پیسے بھی دیے ہیں کہ مسجد میں پیسے دے دینا. ہاں جی, وہ ہاتھ میں ہماری بھانجی وہ کوشش کرتی ہے بھی مجھے دے دے, ہمارے ہاتھ میں آنکھ کھل جاتی ہے. دوسرا خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ مسواک کر رہی ہوں, اپنے دانت صاف کر رہی ہوں, مڑ مڑ کے نا مسواک کرتی ہوں تو دانت صاف کر. کون آپ اپنے دانت صاف کرتی ہیں خود؟ ہاں جی خود صاف مسواک کر رہی ہوں. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ماشاءاللہ بڑے اچھی طرح بیان کیے ہیں خواب, اور خواب کیا کہتے ہیں مفتی صاحب انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر منتظر کو بھی شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی کرتا میں فیصل آباد سے بات کر رہی ہوں. ایبٹ آباد سے. جی اپنا خواب بیان کیجیے. جی کرتا, وہ میری نا بیٹی نے خواب دیکھا ہے, وہ اپنی فرینڈ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. آپ کی چچی نے خواب دیکھا ہے؟ آپ کی چچی نے خواب دیکھا اپنی دوست کے ساتھ بیٹھی ہیں؟ پھر؟ ہاں جی, تو وہ نا ہمارے گھر میں ایک بلی رہتی ہے, تو وہ ہے تو باہر لیکن ادھر ہی رہتی ہے. وہ آتی ہے تو وہ بلڈ کے ساتھ اس کا منہ بھی بھرا ہوا ہے, آنکھوں سے بھی. ایک منٹ سمجھ نہیں آیا, ایک منٹ. وہ بلی آپ کے گھر آتی ہے کہ میری بیٹی کی طرف آ رہی ہے. بلی باہر کی گھومنے والی بلی ہے, آپ کی پالتو نہیں ہے, لیکن وہ گھر میں آ جاتی ہے اور آپ کی بچی کے پاس آ رہی ہے بھاگتی ہوئی. پھر؟ ہاں جی, تو وہ بلی نا زخمی ہے, اس کے منہ سے, آنکھوں سے, پیٹ سے بلڈ نکل ہے. اچھا زخمی بلی ہے. ٹھیک ہے میری بہن, ایبٹ سے پروگرام میں شامل ہوئی. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر منتظر, ان کو بھی شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی, میں صفیہ محمد ہاشم. ارے میری بہن بڑی غیر حاضری لگی آپ کی, کہاں ہیں آپ؟ بس اللہ کا شکر ہے, بس ادھر ہی آپ کی دعاؤں سے بظاہر آباد ہے. اللہ پاک سے دعا کیجیے گا. مجید بھی مجھے 2 خواب سنانے مفتی صاحب کو اپنے. جی سنائیے. دو خواب میں, پہلا خواب یہ تھا کہ میں اپنے بیٹے کو, بڑا بیٹا ہے ماشاءاللہ شادی والا ہے, تو اس کو کسی پیپر دلوانے کے لیے لے جا رہی ہوں. اچھا. پھر وہ پیپر دینے چلے جاتے ہیں, میں وہاں پہ انتظار کر رہی ہوتی ہوں. وہاں پہ ایک بجلی کی تار ہوتی ہے, وہاں پہ کالا الو ہوتا ہے, بالکل پیور کالا ہوتا ہے.
وہ مجھے گور گور کے دیکھتا ہے اور اچانک مجھ پہ حملہ کر کے میرے سر پہ کاٹ لیتا ہے. اچھا اچھا. اور دوسرا خواب یہ تھا میرا کہ میرے بالوں میں مہندی لگی ہوئی تھی اور یہ مہندی پھیل کے پورے میرے پیشانی پہ بھی اس نے کلر کیا ہوا تھا نا. تو مجھے اس کو آپ کی ذرا تعبیر بتا دیجیے گا. بالکل بتائیں گے. صفیہ بہن آپ لیاری کراچی سے پروگرام میں شامل ہوئی, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر منتظر, ان کو بھی شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری آواز آ رہی ہے اب تک؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جی وعلیکم السلام, میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. السلام ہے میرا. جی حیدرآباد سے بات کر رہے ہیں. اپنا خواب بیان کیجیے. کیا نام بتایا؟ قادر نا؟ میری وائف نے کل رات کی بات ہے, ہاں وہاں خواب کے اندر میت دیکھی تھی. میت کے جو پیر ہوتے ہیں نا وہ کھسری, وہ دیکھے تھے. ہاں اچھا. تو یہ پتا تھا میت کس کی ہے, کسی غیر کی, رشتہ دار کی ہے؟ نہیں پتا تھا. نہیں یہ نہیں پتا تھا کس کی میت ہے. اچھا ٹھیک ہے. میت کے صرف پاؤں دیکھے انہوں نے. ٹھیک ہے میرے بھائی, حیدرآباد سے آپ پروگرام میں شامل ہوئے, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر منتظر, ان کو بھی شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی شکیل امن جنید جو بات کر رہا ہوں. کہاں سے بات کر رہے ہیں جنید صاحب؟ حیدرآباد سے. جی شکیل بھائی اپنا خواب بیان کیجیے گا. اچھا, میں خواب میں اکثر دیکھتا ہوں کہ مطلب مختلف ٹائم پہ مجھے یہ خواب آیا ہے کہ مجھے فجر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے اور فجر کی نماز کے ٹائم پہ مجھے وضو کرنے میں ٹائم زیادہ لگتا ہے اور میں فجر کی نماز پہ بھاگ دوڑ کے جا کے پہنچتا ہوں ادھر. ٹھیک ہے. تو یہ مطلب اکثر یہ 2-3 دفعہ مجھے یہ خواب ریپیٹ ہوا ہے. اچھا. حالانکہ الحمدللہ میں فجر کی نماز ویسے ریگولر پڑھتا ہوں, ماشاءاللہ باجماعت پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ. ہمیں بھی دعا میں رکھیے گا جنید صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے نا بہت زیادہ پانی دیکھا ہے. اچھا, پانی صاف ہے, گندا ہے, دریا ہے, کیا ہے, بارش کا ہے؟ نہیں, پانی بالکل صاف ہے, جیسے نہروں کے اندر بہتا ہوا نظر آتا ہے نا, اس طرح سے. اچھا. تو اس کے اندر بھاگتے بھاگتے پھر دیکھتے ہیں کالی کالی بھینس ہے. جی اچھا. پھر بھینس ہے, پھر اس کے اندر نا جیسے رشتہ دار ہیں, پھر جیسے ایکسٹرا جیسے آپ کا شوہر ہے اس کو لیٹا ہوا نظر دیکھا. نہیں ایک منٹ, آپ نے پانی میں بھینس دیکھی, آپ بھاگ رہی ہیں, آپ کے رشتہ دار بھاگ رہے ہیں, اور کیا دیکھا آپ نے وہاں پہ؟ جی جیسے آپ کا شوہر ہے وہ اس پانی کے اندر لیٹا ہوا ہے. آپ کا شوہر آپ کا پانی میں لیٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین, آج کے جو کالرز کو ہم وقت کے حساب سے شامل کر سکتے تھے ہم نے کر لیا. زندگی دی تو انشاءاللہ کل کے پروگرام میں آپ کو شامل کریں گے. اور فی الوقت ہم جائیں گے ایک وقفے پہ, اور وقفے کے بعد مفتی صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. ملتے ایک بریک کے بعد. جی ناظرین, چلتے ہیں مصطفی طرف, پوچھتے ہیں کہ خواب کیا کہتے ہیں. جی بہن نے کراچی سے پوچھا کہ ان کے شوہر نے خواب دیکھا کہ وہ کھانا بنا رہے ہیں. تو اس کی تعبیر بہت اچھی ہے. گھر میں کھانا بنانا, اس کا مطلب یہ کہ گھر کے انتظامات کو اچھے طریقے سے چلانا ہے. تو گھر کے معاملات کو اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں. اور اللہ نہ کرے اگر کوئی بندہ ایسا خواب دیکھے اور وہ حقیقت میں گھر صحیح نہیں چلاتا. بعض اوقات سست لوگ ہوتے ہیں, کبھی کس پر تکیہ کبھی کس پر تکیہ کرتے ہیں. تو پھر اس کی تعبیر یہ بنے گی کہ وہ خواب تنبیہ ہے اس کے لیے کہ اس کو گھر کے معاملات کو اچھے طریقے سے چلانا چاہیے. صحیح. اوکاڑا سے بہن نے پوچھا کہ اکثر خواب میں کبھی کالے کیڑے دیکھتی ہیں, کبھی سانپ دیکھتی ہیں, کبھی جو ہے وہ مردے دیکھتی ہیں, ان نون مردے. دیکھیں, کالے کپڑے دیکھنا تھوڑا سا غم حزن کی طرف اشارہ ہے. سانپ کو دیکھنا دشمن کی طرف اشارہ ہے. اور مردے وغیرہ دیکھنا یہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بہت زیادہ پریشان ہو یا کوئی تکلیف میں ہو تو تب بھی مردے اس طرح خواب میں نظر آتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ دین سے تھوڑا دور ہو تو اسے خواب میں اس طرح تنبیہ دلائی جاتی ہے کہ وہ اپنی دین سے دوری کو ختم کرے, دین سے قریب آئے, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرے. تو میں نے یہ تینوں کا بتا دیا آپ کو, آپ اس میں دیکھ لیں کہ ظاہر ہے کہ بندہ اپنے احوال کو, اپنے حال کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے, تو اس طریقے سے آپ دیکھ لیں. بالکل صحیح. محمد جمیل صاحب نے پھر خواب دیکھا ہے, اور یہ ان کی اچھی کوشش ہوتی ہے کہ جو دیکھتے ہیں وہی بتاتے ہیں. کہتے ہیں کہ گھر گئے ہیں تو مجھے شک پڑتا ہے کہ ہم بچپن میں کچھ لیا کرتے تھے یہاں سے دودھ وغیرہ, تو وہاں بکرا ذبح کیا ہوا ہے اور گوشت بھی پڑا ہوا ہے, آٹے کی پیٹی کے ساتھ پائے رکھے ہوئے ہیں. تو یہ سوچ رہے ہیں کہ میں کوئی ڈیمانڈ کروں
اور ایک خاتون ہے وہ منہ دوسری طرف کر کے بیٹھی ہوئی ہے. اصل میں یہ کوئی کسی کام میں کسی سے توقع رکھے ہوئے ہیں, ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں کسی کے متعلق, ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ہو سکتا ہے ایک سے زائد ہوں, تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان کی توقعات نہ رکھیں آپ. اور میں نے پہلے بھی بارہا کہا کہ جو کریں اپنے بہاف پر کریں, اللہ پر توکل کریں, تو انشاءاللہ آپ کے معاملات آسان ہو جائیں گے. اچھا, پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ دوسرا خواب ہے بچوں کے ٹیچر جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں, تو ان کی مسز ان سے سرگوشی کر رہی ہیں, تو یہ سوچتے ہیں کہ مجھ سے کیا پردہ ہے. تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی مطلب اس طرح بھی میں نے دیکھا ہے کہ مطلب یہ کہ اگر شوہر سے کسی بات کو چھپا رہی ہیں تب بھی ایسا خواب نظر آتا ہے, اور ظاہر ہے کہ شوہر سے بات کو نہیں چھپانا چاہیے, اور نہ شوہر کو اپنی باتیں چھپانا چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک دوسرے پر اعتماد ہوگا, انڈرسٹینڈنگ ہوگی, تبھی معاملات اچھے طریقے سے باہمی اعتماد کے ساتھ چلتے ہیں, اور جہاں اعتماد میں بگاڑ آ جائے تو وہاں معاملات خراب ہوتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کے دل میں کوئی خواہ ابہامات ہوں, شک ہو ہر چیز میں, بھئی یہ ایسا کیوں ہو گیا, یہ ایسا کیوں ہو گیا, اور بعض اوقات گمان دل میں آتے ہیں, تو تب بھی ایسا خواب نظر آتا ہے. تو بہرحال اور شیطان کی انوالومنٹ بھی ہو سکتی ہے, تو بہرحال کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں. یعنی جتنے زاویے تھے وہ میں نے عرض کر دیے. شازیہ بہن نے سیالکوٹ سے پوچھا کہ 2 سورج ہیں مشرق کی طرف ہیں, اور شعائیں ایسی نہیں کہ وہ دیکھ نہ سکیں, دیکھ بھی سکتی ہیں, اور وہ آپس میں مطلب آگے پیچھے ہو رہے ہیں. کچھ پوچھنا تھا مجھے ان سے, لیکن ان کی کال ڈسکنیکٹ ہوئی ہے. اگر ان کے والد صاحب یا ان کے گھر میں جو کام کرتے ہیں وہ کسی ادارے میں ہیں یا کہیں پر بھی ہیں, تو بہرحال جو مینجمنٹ ہے نا وہاں کی, کسی بھی ادارے یا سرکاری ادارے میں کہیں پر بھی یا کسی عہدے پر ہیں, وہاں سے ان کو فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ. پھر اس کے بعد بہن نے کراچی سے پوچھا کہ سبزی والے کے پاس کھڑی ہیں, مولی لینا چاہ رہی ہیں, پھر لے بھی لیتی ہیں, تو کھاتی نہیں ہیں. تو جو کھاتی نہیں ہے تو اس پر ان کو پریشانی کہ کھائی کیوں نہیں. مسئلہ یہ کہ جب آپ نے خرید لی, پرچیز کر لی, آپ کے قبضے میں اس کے بعد آ گئی نا, تو یہ ہے کہ اچھا ہے سبزی وغیرہ دیکھنا, اس طرح دیکھنا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ مولی بعض اوقات نا بعض لوگوں کو ذرا ترش ہونے کی وجہ سے وہ نہیں کھاتے. اس کا مطلب ہے کوئی کام ہے, رزق کے معاملات کچھ بھی ہے, انشاءاللہ ہوگا, لیکن تھوڑی سی اس میں ہڈلز آ سکتی ہیں, لیکن کام انشاءاللہ ہوگا. یا کوئی خوشی کی بات ہے تو وہ انشاءاللہ ہو جائے گی. اچھا, بہن نے پوچھا کہ والدہ نے 2-3 جوتیاں ان کی لے کر آئی, تو اس میں ریڈ انہوں نے پسند کی, ریڈ کلر کی, لیکن ان کو جوتیاں پسند نہیں آتی. پھر ڈرائنگ روم میں سیب پڑے ہوئے ہیں, تو چھوٹا بھائی وہاں پر آتا ہے, ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. دوسرا خواب ان کی والدہ نے دیکھا کہ نانی مرحومہ کے روم میں ٹوٹی ہے, ٹیپ لگا ہوا ہے, ایک دروازہ جو ہے وہ مستقل ہل رہا ہے, موو ہو رہا ہے, تو کرسی کے سہارے اسے روک دیتی ہیں. دیکھیں جو پہلا خواب ہے نا, تو میری بہن کچھ رشتوں کی پریشانیاں میرے خیال میں آپ پہلے بھی کر چکی ہیں, ہم آپ کا سن چکے ہیں, تعبیرات بھی عرض کر چکے ہیں. رشتوں کے حوالے سے جو پریشانیاں ہیں تو یہ دکھائی دے رہی ہے. اچھا, تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ میری جو یہ بہن ہے یہ بھی تھوڑا سا اس معاملے میں بہت حساس ہے, اور وہ تمام غلطیوں سے مبرہ جو ہے نا رشتہ چاہتی ہیں, کہ ایسا رشتہ ہو کہ جس میں کوئی غلطی نہ ہو, کوئی چیز نہ ہو, بالکل آپ کے مزاج کے مطابق. تو ایسا ہوتا نہیں ہے, اللہ کرے آپ کو جیسا آپ چاہتی ہیں مل جائے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. تو تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو, مناسب رشتہ ہے تو اوکے کر دیں. ہاں, دینی ہے, صوم و صلاۃ کا پابند ہے, رزق حلال کما رہا ہے, اور قبول صورت بھی ہو تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. اور دوسرا جو ان کی والدہ نے دیکھا, کوئی ایسی پریشانی یا کوئی ایسا مطلب آپس میں مس انڈرسٹینڈنگز تھیں جو کہ ان کی والدہ دور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, اور وہ کامیاب ہو جائیں گی انشاءاللہ. وہ کوئی پریشانی بھی ہو سکتی ہے, کوئی رکاوٹ بھی ہو سکتی ہے, وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی. فرزانہ بہن نے لاہور سے پوچھا کہ گھوڑے براؤن ہیں, بڑے خوبصورت ہیں, یہ بس میں بیٹھتی تو وہ پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں, تو پاؤں کی سختی انہیں محسوس ہوتی ہے. ٹرین میں جا رہی ہیں, بلی کا بچہ ہے خوبصورت پیچھے آتا ہے, تو ٹرین جو ہے وہ اس چاہتی کہ رک جائے تاکہ بلی کے بچے کو بھی ساتھ میں لے لوں. اچھا, ابھی یہ جو پہلا خواب ہے, دیکھیں گھوڑے براؤن دیکھنا یہ اچھی نشانی ہے, اچھا سائن ہے, لیکن یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ کچھ ان کی اپنی غلطی کی وجہ سے
ان کو کہیں تکلیف پہنچ رہی ہے، وہاں سے اچھائی پہنچنی چاہیے تھی، انہیں کچھ تکلیف پہنچ رہی ہے، دل کو ٹھیس پہنچ رہی ہے یا کچھ ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اور دوسرا خواب بھی یہ بتا رہا ہے کہ ان کی بے احتیاطی ہے یا یہ ہر کسی پر اندھا اعتماد کر لیتی ہیں۔ تو جیسے بلی کا بچہ ہے، یہ خود چاہ رہی ہے ٹرین رکے اور یہ اس کو میں ساتھ لے لوں، تو اس میں لگ رہا ہے کہ کچھ پریشانیاں یا کچھ رکاوٹ یا کوئی ایسی چیز ہے جو مستقبل میں خدا نہ خاصہ رونما ہونے والی ہے۔ کوئی اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے، تو لیکن تھوڑی سی ان میں ان کی بے احتیاطی کا بھی عنصر نظر آ رہا ہے، تو تھوڑا سا محتاط ہو جائیں اور یا حفیظ یا اللہ نماز کی پابندی کریں یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ واقعین سے بہن نے پوچھا کہ ان کی جو مرحومہ والدہ، ان کی سسٹر نے خواب دیکھا کہ مرحومہ والدہ کہتی ہیں کہ 500 روپے مجھے آپ سے لینے ہیں، یا تو ان کا کوئی قرض وغیرہ ان پر تھا تو اسے ذرا پوچھ لیں، یا پھر اصالِ ثواب، بلکہ اصالِ ثواب تو دونوں صورتوں میں آپ کریں ہی، اور اصالِ ثواب کی ان کو ضرورت ہوتی ہے، تو جو بھی مرحومین ان کو اصالِ ثواب کریں، تو پوچھیں کسی کی امانت یا کوئی ایسی چیز ان کے پاس رکھی ہوئی ہو، تو کوئی ایسا ہو تو اس کو ادا کرنے کی کوشش کر دیں، نہ ہو تو اصالِ ثواب کر دیں۔ ساہیوال سے بہن نے پوچھا کہ والدہ مرحومہ جو ہے وہ ایک عورت ان کو نہلا رہی ہے خواب میں، اور وہ خود بھی اپنے آپ کو صاف کر رہی ہیں، اور پھر پیسے دیتی کہ یہ مسجد میں دے دینا، بھانجی لینے کی کوشش کرتی لیکن ان کو دیتی ہیں۔ یہ بڑا پیارا خواب ہے کہ ان کی والدہ ماشاءاللہ اچھے حال میں ہے، اور جو دنیا میں وہ نیک کام کرتی تھیں تو اس کا نتیجہ بھی انہیں مل رہا ہے۔ مزید اصالِ ثواب کیجیے۔ مسواک کر رہی ہیں، دانت صاف کر رہی ہیں، یہ کوئی ایسا کام کر رہی ہیں کہ بچے ہیں یا جو بھی فیملی ہے اس کو یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس کا انتظام یا اس کے معاملات کو درست کر رہی ہیں یہ ماشاءاللہ۔ اچھا جی، اس کے بعد ایبٹ آباد سے بہن نے پوچھا کہ ان کی چچی نے دیکھا کہ دوست کے ساتھ بیٹھی ہیں، زخمی بلی ہے، ان کی بچی کی طرف آ رہی ہے، بچی کی طرف سے صدقہ وغیرہ دے دیں اور صحت کے معاملات میں ذرا خیال رکھیں۔ کہتی ہیں بہن نے کراچی سے پوچھا کہ بیٹے کو پیپر کے لیے لے کر جاتی ہیں، انتظار کرتی ہے کہ تو ایک الو جو ہے وہ حملہ کر کے ان کو کاٹ لیتا ہے، تو بہرحال کوئی دشمن ہے جس سے نقصان پہنچایا ہے یا پہنچانے والا ہے، اللہ رب العالمین محفوظ و مامون فرمائے۔ مہندی پھیل کر پورے چہرے پر پھیل جاتی ہے تو یہ بھی کسی پریشانی کی طرف اشارہ ہے، تو بہرحال نمازوں کی پابندی کیجیے، اور صبح فجر کے وقت اور عصر کے وقت 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ فلق و ناس والا ختیمہ درود شریف پڑھ کے اپنے پر دم کریں، دم کے بعد پانی پئیں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم صبح و شام 33 مرتبہ پڑھیں، اور یا حفیظ یا اللہ کی کثرت رکھیں، انشاءاللہ محفوظ رہیں گی۔ حیدرآباد سے بھائی نے پوچھا کہ ان کی وائف نے میت کے پاؤں دیکھے ہیں، اگر آپ کی وائف نمازوں کی پابند نہیں ہے، تھوڑا سا دین سے قریب نہیں، تو ان کو چاہیے کہ دین سے قریب ہو جائیں اور آخرت کے لیے دنیا میں کام کرنے کی کوشش فرمائیں، اور اگر نیک ہیں تو اور زیادہ نیکی کی طرف آئیں۔ شکیل احمد صاحب نے حیدرآباد سے پوچھا کہ اکثر فجر کی نماز میں دیکھتے ہیں کہ وضو میں ٹائم زیادہ لگتا ہے، بھاگ کر پہنچتے ہیں، تو ماشاءاللہ یہ ہے کہ یہ اگر وضو کے معاملات میں تھوڑا سا شک کرتے کہ پتہ نہیں یہ صحیح دھلا ہے نہیں دھلا، تو ان کو اس وہم کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ماشاءاللہ ان کی جو عبادات ہیں یہ مطلب اپنی عبادات کو جلدی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بس جیسے ہی حکم ربی آ گیا اب اس کو ادا کریں، تو ماشاءاللہ اس کو قائم رکھیں، سونے سے پہلے باوضو ہو کر سوئیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، تو اس سے پھر شیطان دخل اندازی نہیں کرے گا۔ اور آخری خواب بہن نے کہا پانی کالی بھینس سے سابقہ شوہر اس وہاں پر لیٹے ہوئے ہیں، بات یہ کہ آپ پریشان ہیں ذہنی طور پر، تو آپ نے یہ خواب دیکھا، اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرمائے۔ آمین، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ریپیٹ ٹیلی کاسٹ انشاءاللہ کل 12 بجے پیش کی جائے گی، فرائض و واجبات کے ساتھ دل پاک کی کثرت رکھیں، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔